بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے علماء کا بھی اور سیاسی لوگوں کا بھی بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی بدبختی ہے کہ جب تک زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن بھیجتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو معاذ آرائی کرتے ہیں اور دل آزاریاں کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں۔ لیکن جیسا ہی کوئی مرتا ہے تو اس کے بعد گویا فائل کلوز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دعائے مغفرت شروع ہو جاتی ہے اور اس کی تعریفیں بھی کئی دفعہ شروع ہو جاتی ہیں کہ بڑے اچھے آدمی تھے جی، وہ بڑے اچھے آدمی تھے تو زندگی میں اس کے ساتھ لڑتے کیوں رہے ہو؟ بڑے اچھے آدمی تھے تو زندگی میں اس کو جیلوں میں کیوں بند رکھا ہے؟ بڑے اچھے آدمی تھے تو دنیا میں جب تک وہ زندہ تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتوے کیوں لگاتے رہے ہو؟ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک اور ایک دوسرے کی مساجد میں نہیں جاتے تھے اور اس قدر نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور یہی المیہ ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے، بھائی آپس میں ناراض رہتے ہیں اور باپ کے ساتھ کوئی لوگ ناراض رہتے ہیں، ماں کے ساتھ ناراض رہتے ہیں، بہنوں کے ساتھ ناراض رہتے ہیں، بہنیں کے اپنے بھائیوں کے ساتھ ناراض رہتی ہیں اور وہی بھائی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر روتی بھی ہیں اور گلے شکوے کی بجائے بس بڑا اچھا تھا جی، وہ بہت اچھے تھے ہمارے ساتھ، وہ تو شروع سے ہی بہت اچھے تھے جی، بھائی بہت اچھے تھے تو جب تک زندہ تھے کیوں نہیں آپس میں پیار محبت کیا، کیوں نہیں ایک دوسرے کو گلے لگایا؟ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اب رہا مسئلہ کہ جب دنیا کے اندر وہ کوئی آدمی اگر صحیح نہیں تھا، شرک اور کفر پھیلاتا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا رہا ہے، تو اسلامی قانون کے مطابق تو پھر آپ اس کی صلاۃ المیت بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر واضح حکم آ گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، یعنی صلاۃ المیت ادا کریں ان کی جن کے عقیدے میں شرک ثابت ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا ہے جس کے عقیدے میں خرابیاں تھیں، جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کی نماز جنازہ جا کے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ مسلمانوں کی پڑھتے تھے۔ جو مومن ہو جائے، جو اللہ کی بات کو مان لے، نبی علیہ السلام کا ساتھی بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ محبت کرے، اپنے ہر رشتے سے زیادہ محبت کرے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے زیادہ، جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ایسے مومنوں کے صلاۃ المیت ادا کرتے تھے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکاریں، جس طرح مشرکین مکہ پکارتے تھے، یا ابراہیم اغثنی، یا اسماعیل اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، پھر واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر تھا، رکوع اور سجدے کرتے تھے نبیوں اور ولیوں کو، تو بتاؤ ان کی صلاۃ المیت تو نبی علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے، نہ پڑھاتے تھے، کیونکہ وہ غیر مسلم لوگ ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، یہ نہیں کہ دنیا میں آپ کسی کو مشرک سمجھتے رہے ہوں اور جیسا ہی وہ مرے تو اس کے بعد نماز جنازہ کھڑی ہوگی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے اس میت کو معاف کر دے، ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، اس میت کو بھی معاف کر دے۔ تو بتاؤ پھر تم خود کیا سمجھے ہو؟ پوری زندگی تو یہ تعلیم دیتے رہے ہو کہ شرک کرنے والے کی اللہ کے ہاں بخشش ہی نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کی معافی نہیں دے گا اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا جب چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کے علاوہ، جس طرح ہمارے ہاں ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ماری کٹی کے بخشی جی، یعنی ماری کٹی کی جب سزائیں وغیرہ دے کے تو وہ آخر بخشے گا، تو بھائی آخر بخشے گا مومنوں کو، جو گناہ گار مومن ہوں گے ان کو ماری کٹی کے بخشی، اور جو مومن نہیں ہیں ان کے اندر شرک ہے، وہ اللہ کے بندوں کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کہتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں اور ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں، اور اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں، فرقہ بندی کے اندر ہیں، مسلک پرستی کے اندر ہیں، ان کو کبھی معاف نہ کرے گا، ان کو ہمیشہ کٹتا رہے گا، ان کو مارتا رہے گا، ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ عذابہ، یعنی اس میں ایک آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، کمی کا کہیں معاملہ نہیں ہے۔
فریادیں کریں گے لیکن ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ جب تک زندہ تھے خود بھی گمراہ تھے، دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، تمہارا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور گمراہ تھا، شرک یا نعرے لگاتا رہا، کتنوں کو اپنے ساتھ مشرک بنا دیا، پورا ٹولہ لے کے، پوری جمعیت لے کے تم آیا کرتے تھے اور اس کا دونس دیا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، ڈٹے ہوئے تھے اس کے اوپر، منع کرنے کے باوجود نہیں منع ہوتے تھے، بلکہ جو منع ہوتے تھے ان کو آگے سے طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، یہ گستاخ ہیں جی، یہ گستاخ رسول ہیں جی، یہ گستاخ اولیاء ہیں جی، اور یہ ولیوں کو نہیں مانتے جی، علماء کو نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں علماء کو مانتے؟ علماء تو انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ علماء جو دین کے اوپر اجرت نہیں لیتے ہیں وہ وارث ہیں۔ یہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، تو یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کے وارث وہ ہیں جو کسی مسلک کے اندر نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، فرقہ پرست نہیں ہیں، صرف مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، کسی مسلک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے علماء جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے اندر شامل رکھے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی میں اللہ کے بندوں اپنے بھائیوں کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو جو اصلی علماء ہیں، وہ پہچانو، اصلی اور نقلی علماء میں پہچانو۔ اصلی علماء کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ تم سے مال نہیں مانگتے ہیں، وہ تم سے پیسہ نہیں مانگتے ہیں، تو وہ تم سے ووٹ نہیں مانگتے ہیں، ووٹ اور نوٹ کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ اگر تم دینا بھی چاہو تو تمہارے منہ کے اوپر دے ماریں گے، وہ کسی صورت میں تمہارے مال کے اوپر ان کو نظر نہیں ہے۔ وہ تمہارے ایمان کے چاہنے والے ہیں، وہ تمہارے ایمان کے خواہشمند ہیں کہ تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے، تمہارے بیوی بچوں کی جان جہنم کی آگ سے بچے۔ یہ صحیح معنوں میں علماء ہیں، اور مسلک پرست نہیں ہے، فرقہ پرست نہیں ہے، کسی مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ، اذانیں بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، نمازیں بھی اللہ کے لیے پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی اللہ کے لیے ہیں، کسی کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کے لیے دیتے ہیں، کوئی حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کے لیے دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ ٹیوشن سمجھ کے اس کے پیسے نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ علماء ہیں، یہ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہیں اور علماء ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ علماء ہیں، یہ جو اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بھی اسی بات کی تعلیم دینا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ نہیں کہ تبلیغ کا جوش چڑھا ہوا ہے، پوری تبلیغی جماعت بنا دی اور بغل میں لے کے تبلیغی نصاب گھومتے ہیں، نہیں، قرآن کو اور صحیح حدیث کو یہ تبلیغ کرو۔ اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی یہ اللہ کے راستے میں ہوں گی، اور اگر تم صحیح تبلیغ نہیں کرو گے، گمراہ کرو گے لوگوں کے، تو تکلیفیں پھر بھی آئیں گی، اور تم سمجھ رہے ہوں گے یہ اللہ کے راستے میں، جس طرح قادیانی، ان کو کبھی مار پڑتی ہے یا ان کو تکلیفیں آتی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں انبیاء کو بڑا ستایا گیا۔ بھائی وہ تو انبیاء تھے اور تم تو گمراہ ہو، تم تو جھوٹے ہو، تو تمہیں جو دنیا میں تکلیفیں مصیبتیں آئیں گی وہ تمہارے اوپر اللہ کا دنیا میں عذاب ہوگا۔ تو یہ باتیں ہیں قابل غور ہیں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔